السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 77 ہوگا، 77 انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین، علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الذین ان لوگوں کو جو پورا ترجمہ ہم دیکھیں گے۔ الم تری الی الذین، السلام علیکم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیلا لہم، قیلا کہا جاتا ہے، قالا اور قول یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لہم ان سے، جب ان سے کہا جاتا ہے، کفو ایدیکم، کفو واو الف جو آخر پہ ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، کفو روکو، تم سب روک کے رکھو، روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز۔ حکیموں کو دیکھیں تو کاف یہ میم اس کے اندر موجود ہے، درمیان میں الف لگا دیں تو قیام بن جاتا ہے یا قائم کرنا بن سکتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو دو، عطا دے دو، عطا کرو، دے دو، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما پھر جب، کوتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، کوتبہ کتاب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، علیہم القتال ان پر قتال جہاد قتل کرنا، اذا اس وقت، فریق منہم فریق ایک گروہ، جو فریق ہے یہ ہم بولتے ہیں جب کلاسیں تقسیم ہوتی ہیں تو فریق اے، فریق بی، فریق سی اسکولوں میں، یا جب لوگوں کے گروہ بنتے ہیں تو کہتے ہیں پہلا فریق، دوسرا فریق، وہ گروہ جو فرق کرے، فریق منہم ان میں سے، یخشون الناس، یخشون وہ ڈرتے ہیں، یہ خشیہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، الناس لوگوں سے، کا خشیت اللہ کا جیسے، خشیت اللہ اللہ سے ڈرنے، اللہ سے ڈرنے کی طرح، او یا اشدہ اس سے بھی شدید، اس سے بھی سخت، خشیہ ڈرنا، وقالو اور سب کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، لما کیوں، کتبتا تو نے فرض کیا، تو نے لکھا، کتبتا فرض کرنا، لکھنا، تو نے کیوں لکھا، لما کتبتا تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا ہم پر، القتال جہاد قتل کرنا، لولا کیوں نہ، اخرتنا تو نے مہلت دی ہمیں، اخر یہ آخر کو اور اخیر کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آخری جیسے ہم کہتے ہیں،
تو تاخیر جسے کہتے ہیں اردو میں، اخرتنا، تو نے ہمیں مہلت دی، پیچھے کیوں نہ، الا تک، اجل قریب، قریبی مدت تک۔ قل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، بریکٹ میں محمد کریں، قل کہہ دیں، متاع دنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کی متاع، مال و دولت، متاع و مال، متاع و دولت ہم کہتے ہیں پونجی وغیرہ، متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ، قلیل، قلیل ہے، تھوڑا ہے، قلت والا ہے، کم ہے، والآخرۃ، اور آخرت، خیر لمن اتقی، خیر ہے، بہتر ہے، لمن، اس کے لیے جو، اتقا، تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یہ تظلمون تاکہ مانی تم، واو نون جمع، فتیلا، دھاگے کے برابر، تم دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ تو یہ اب آیت پوری ہوئی، اس کا با محاورہ ترجمہ ہم ٹکڑوں کی شکل میں کریں گے کیونکہ یہ لمبی آیت ہے، تاکہ اس کا پورا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جب ان سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی جنگ سے روک کے رکھو، لڑائی سے روک کے رکھو، یہ بریکٹ میں کریں کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روک کے رکھو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر جب ان پر جہاد قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، کیوں نہ تو نے ہم پر جہاد فرض کیا، کیوں تو نے ہم پر جہاد فرض کیا؟ پہلے کہتے تھے کیوں نہیں کیا، اب کہتے ہیں کہ کیوں فرض کیا؟ لولا اخرتنا، تو نے مہلت کیوں نہ دی ہمیں، تو نے ہمیں قریبی مدت تک اس کو اور مؤخر نہ کیوں نہ کیا جہاد کو۔ پیارے نبی آپ فرما دیں کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، اس کے لیے تقوی اختیار کرے، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ اس کا مفہوم تھا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کے آغاز پہ آ جائیے دوبارہ آیت نمبر 77 کے۔ جب مکہ میں اسلام کا آغاز ہوا اور مسلمان کمزور تھے اور کفار طاقت میں تھے، کیونکہ یہ اکا دکا لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو یقینی بات ہے یہ اقلیت میں تھے اور کمزور بھی تھے، اور کسی گھر سے کوئی ایک نوجوان ہو جاتا تو اس کے والدین بھی نہیں مسلمان ہوتے تھے، کسی کا کوئی بھائی ہو جاتا تو باقی بھائی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس طرح مسلمان دنیاوی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت کافروں سے لڑنا منع کیا تھا، جہاد اور جنگ کو منع کیا تھا۔ یہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یعنی اللہ کو بہتر پتہ ہے جو جس نے پیدا کیا اور جس کے ہاتھ میں سارے حالات ہیں، کہ اب مسلمان کمزور ہیں تو مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی جائے گی تو مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوگا، تو اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا۔ آج بھی جب جہاد فرض بھی ہو تو پھر بھی جہاد کی کچھ شرائط ہیں۔ کمزور مسلمان ریاست کو یہ قطعاً حکم نہیں ہے کہ وہ طاقتور ریاستوں کو کے ساتھ جا کے چڑھائی کر دیں، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک قوت اور
آپ کے پاس ساز و سامان ہے۔ ہاں اگر مسلم ریاست پہ کوئی کافر آ کر حملہ کر دے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، پھر ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور ثابت قدمی دکھائی جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر ثابت قدمی دکھائیں گے تو پھر فتح تمہاری ہوگی، بے شک تمہارا دشمن طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ اور دنیا میں بڑی مثالیں ہیں، تازہ ترین مثال آپ نے افغانستان میں دیکھی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کچھ ساتھی آ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں لڑنے نہیں دیتے اور کافر ہمیں تنگ کرتے ہیں، مکے کی بات ہے تو ہمیں جنگ کا اور قتال کا ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، میں تو اللہ کی وحی سے چلتا ہوں، جب اللہ حکم دے گا تو پھر آپ کو میں اجازت دوں گا۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں ہم نے یہ کہا کہ نمازیں قائم کرو، ابھی یہ ابتدائی سٹیج ہے، نماز کو قائم کرو، اور نماز کا قائم کرنا کئی بار میں بتا چکا ہوں، جب دل آیا پڑھ لی، یہ نماز کا قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز کو پورے خضوع و خشوع کے ساتھ، پورے وقت اول وقت میں اور تمام سنتوں کو اپناتے ہوئے انتہائی دل جمعی سے جماعت کے ساتھ مردوں کا اور عورتوں کا گھر میں پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ دو، اگر کوئی امیر ہے تو وہ زکوٰۃ دے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، جب پھر اللہ نے مسلمانوں کو بڑھایا، پھر ہجرت کی، پھر یہ مدینے آ گئے، اللہ نے ہجرت کی اجازت دی۔ اللہ کا نبی تو ہجرت بھی اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو مدینے میں آ کر اللہ نے جہاد اور قتال کو فرض کر دیا۔ اب یہاں پر لوگوں نے جب دیکھا حالات بھی اچھے تھے، کھیتیاں بھی تھیں، مکان اور اولادیں بھی تھیں، تو آسودگی میں جب جہاد فرض ہوا تو ایک گروہ ان کا ڈرنے لگا کہ اب ہم قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، جہاد میں قتل جائیں گے قتل گاہ میں، تو یہ پیچھے کیا بنے گا۔ تو جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح ڈرنے لگے، بلکہ اللہ کہتا ہے اللہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، کیونکہ جو قوت نظر آ رہی انسان کو، انسان اس سے ہی، انسان کی فطرت ہے، اللہ کی مہربانی نہ ہو تو انسان اسی سے ڈرتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بزدلی دکھائی، ایک گروہ نے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ہمارے رب تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کیا ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے، اور اس کو تو قریبی مدت تک مہلت دے دیتا اور ذرا لمبا کر دیتا، یعنی دنیاوی زندگی میں وہ اور لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ واقعی گھروں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں کودنا، کفار میں جا کے گھس جانا، انہیں قتل کرنا یا پھر خود شہید ہونے کی آرزو رکھنا، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا اجر بڑھا رکھا ہے۔ تو دنیاوی چیزوں کے لیے وہ تھوڑا اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ ان کو بتا دو، یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو یہ بڑی تھوڑی فائدے کی چیز ہے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو خود رب کہلوانے والوں کو بھی اللہ نے بہت عطا کیا، ان کو بھوکا مار دے، ان کا سانس بند کر دے، ان کو تکالیف لگا دے تو وہ خود ہی سجدے میں گر جائیں، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ اور دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں اللہ اپنے نبیوں کو بادشاہ بناتا، ان کی زمین و آسمان میں اور ہواؤں میں اور ہر جگہ پہ حکومت ہوتی، اور جو کافر تھے وہ پسے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ نے یہ ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قدر نہیں ہے۔ اور غور سے دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی ہے بھی اتنی آخرت کے مقابلے میں، یہ اگر قیامت کے دن کے ساتھ اس کو موازنہ کریں، 2-4 سیکنڈ بنتی ہے، تو قیامت کا دن تو ختم ہو جائے گا، 50,000 سال کا ہے،
اس سے آگے جو زندگی آنی ہے وہ ختم ہی نہیں ہونی. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ یہ دنیا جیسے بالکل ایک خواب کی مانند ہو، ایسے ہی ہے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اللہ کو بلا دیتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے عقابات میں بھی دیکھتے ہیں کیا یہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. میں آج کی بات کرتا ہوں، آج بھی ہم مداخلت کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے. سردیوں میں کئی کہتے ہیں وضو نہ ہوتا تو اچھا تھا. بھئی جس نے پیدا کیا ہے تمہاری مشینری کو وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھلوانے سے آپ کو کیا کیا فائدے ملیں گے. تو اللہ فرماتا ہے دھاگے برابر بھی تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، بس تم تقوی اختیار کرو تو دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب